السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے سورۃ البقرہ کا کنٹینیوشن کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلنا نون ضاد زبر نظ، فقلنا اضربوہ با واو پیش بو، یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ فقلنا اضربوہ ببعضھا، ہا الف زبر ہا، یہاں پر روکنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ ہے اسی لیے کھینچیں گے اور یہاں پر تو ہونے کی وجہ سے رک جائیں گے۔ فقلنا اضربوہ ببعضھا کذالک، ذا کو کھینچیں گے کھڑا زبر، کذالک یحیی اللہ، یا ہا پیش یح، یا لام زیر یل، یحیی، اور لفظ اللہ کو ہمیں باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ یحیی اللہ الموتا، مو اس کو نہیں کھینچیں گے، یہ واولین ہے، موتا، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ اس کو بالکل نارمل پڑھا جائے گا۔ یُریکم اس طریقے سے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے اسی لیے بالکل نارمل پڑھیں گے۔ لعلکم تعقلون، ثم میم پر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ ثم قست قلوبکم، لو کو کھینچیں گے واو مدہ، میم پیش کا، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو اب یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، اس کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم ہو تو غنہ ہوگا، قلوبکم اس طریقے سے۔ من بعدی، اب یہاں پر یہ جو چھوٹا میم آیا ہے اسے ہم اخلاق کہتے ہیں، یہاں پر اب ہم اس میم کو اس میم سے ملائیں گے، نون کو اسکپ کر دیں گے، میم زیر میم، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ من بعدی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، جا کو کھینچیں گے الف مدہ، كالحجارة او اشد قسوة، قسوة یہاں پر گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہائے ساکنہ میں بن جاتی ہے، یعنی کہ یہ تا کو بھی ہٹا دیں گے اور دو زبر کو بھی ہٹا دیں گے، قسوة اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ نون پر تشدید غنہ ہوگا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ہا کو کھینچیں گے کھڑا زبر ہے اور وقف کرنا ہے اس لیے یہاں پر جزم دے دیں گے۔ وَإِنَّ نون پر تشدید غنہ ہوگا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُ، یہاں پر یا کو شین سے ملائیں گے، یا شین زبر یش، شین قوف زبر شق، یش شق، قوف زبر ق، یشق، تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، یشقق فیخرج منہ الماء، یہاں پر ماں پر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے اور یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے اسی لیے حمزہ کی آواز بھی نکالیں گے، منہ الماء اس طریقے سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اگر کوئی بھی حروف آ جائے جیسا کہ یہاں پر خا ہے تو ہم یہاں پر اظہار کر کے نارمل پڑھیں گے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ من خشیت اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ وما اللہ، اور یہاں پر جو لفظ اللہ ہے اس کو ہمیں پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا، نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ افتطمعون، عو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے، افتطمعون یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، وہ اس لیے کہ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ان چاروں میں سے کوئی لیٹر آئے، جیسا کہ یہاں پر یا آیا ہے تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہوگا، اس کو ہم یومن کا قاعدہ یا پھر ادغام یرملون بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یو، اور یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یؤمنوا لکم وقد کان فریق، یہاں پر بھی ادغام یرملون، جیسا کہ
یہاں پر نون ساکن کے بعد یا تھا، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، یا واو میم نون جن کا مجموعہ یومن ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی لیٹر آئے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو غنہ ہوگا. فریق منہم یسمعون کلام اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. کلام اللہ ثم میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا. ثم یحرفونہ من بعد، اقلاب کا قاعدہ ہے، میم کو میم سے ملائیں گے. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، منہ کو کھینچیں گے واو مدہ. وَإِذَا الف مدہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قاف لام پیش قل، واو اور ان دو الفوں کو اسکپ کر دیں گے کیونکہ واو پر کوئی عبارت نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، لو کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد ہے. قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا یہاں پر صلاح ہے، صلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر دو ہے، اوپر ایک نیچے ایک، تو جو اوپر ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے، تنوین کے بعد قاف ہے اس وجہ سے. إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، لو کو کھینچیں گے مد ہے. أَتُحَدِّثُونَهُمْ، میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد با ہو تو یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی، یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، غنے کے ساتھ اخفا. جس طریقے سے ہم نے اگزامپلز دیکھی تھی یہاں پر کہ میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر آئے تو اظہار شفوی. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو اسی لیے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. اتحدثونہم بما فتح اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا. فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، ہا کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد ہے، کھینچتے ہوئے ہم اس میں جیم کو ملا لیں گے. حاج، اس طریقے سے. لیحاجوکم، کم میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا. کم بہ عند ربکم افلا تعقلون. اولا یعلمون ان اللہ، نون پر تشدید ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. نون کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. ومنہم میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا. امیون لا یعلمون الکتاب، تا کو کھینچیں گے کھڑا زبر، الا مدھے کھینچیں گے. الا امانیہ وانہم الا یظنون، نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا. اس آیت کے ساتھ ہم نے پہلا پارہ جو ہے وہ آدھا مکمل کر لیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے قاعدے سمجھ آ رہے ہوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم ساری قرآن مجید پڑھیں گے اور اس وقت تک انشاءاللہ آپ لوگ ساری تجوید سیکھ جائیں گے. تو اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی تجوید کو سیکھ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.